السلام علیکم. یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس ڈیلی مارننگ بریفنگ میں. این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین آپ کے ساتھ ڈیلی تقریباً ملاقات ہوتی ہے. آج ڈیٹ ہو گئی ہے 22 جون. کہا یہ جاتا ہے کہ 20 اور 21 دن جو ڈیٹ ہوتی ہے جون کی، یہ لانگیسٹ ڈے ہوتی ہے اس سال کی. اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ ایک 2 منٹ اب کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم ونٹر ٹائمنگ کی طرف چلے جائیں گے. بہرحال آج 22 تاریخ ہے، سن 2022 ہے، بدھ کا دن ہے اور بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. اور جیسا کہ میں آپ سے ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں. بہت سارے لوگ میرے سننے والے ایسے ہیں جن کو امریکہ کی یا کینیڈا کی یا برطانیہ یا ایون پاکستان کی جو امپورٹنٹ کور خبریں ہوتی ہیں ان کو علم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ اکثر غلط فیصلے کر لیتے ہیں. بائی کرنے کی جگہ سیل کرتے ہیں، بیچنے کی جگہ جو ہے لینے کی جگہ جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں. تو ان تمام بیسس کو، ان تمام خبروں کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. جیسے کہ آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، اکثر لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کو اس بات کا علم آج نہیں تھا کہ آج پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے امریکہ کے سینٹرل بینک کے جو چیئرمین ہیں مسٹر جرمی پال، ان کی آج ٹیسٹیمنی ہوگی. یہ 6 منتھلی یعنی ہاف ایئرلی بیسس پہ یہ ان کی ٹیسٹیمنی ہے. بڑی امپورٹنٹ ٹیسٹیمنی ہے اور کانگریس کی جو بینکنگ کمیٹی ہے اس کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑے گا اور ان سے کراس کوسچننگ ہوگی کہ آیا مسٹر جرمی پال نے پچھلے 6 مہینے، سال بھر پہلے یا پچھلے ایک کوارٹر میں انہوں نے کیا اپنی پالیسی کو مرتب کیا اور اس پالیسی کے مرتب ہونے پہ مارکیٹ پہ یا امریکہ کی اکانومی میں کیا اثرات مرتب ہوئے. بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ ٹیسٹیمنی ہوتی ہے، کراس کوسچننگ ہو رہی ہوتی ہے جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، چاہے وہ امریکہ کی اسٹاک انڈیسیز S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک ہوں یا گولڈ اینڈ سلور ہو، کرنسی مارکیٹ ہو. ایون کہ ہر آئٹم اس خبروں پہ، اس اشاروں پہ گھومتے رہتے ہیں کہ جرمی پال صاحب جو کہ فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین ہیں، ان سے کوئی ایسا اشارہ مل جائے کہ آئندہ امریکہ کی جو جولائی کے اینڈ میں FOMC کی میٹنگ ہوگی، کیا وہ اس میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے یا انچینج چھوڑیں گے یا کوئی نئی پالیسی مرتب کریں گے. اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ کلوز جو ہے وہ ہمیں تلاش کرنے پڑتے ہیں. آج کی جو ان کی ملاقات ہوگی، جو ان کی ٹیسٹیمنی ہوگی، اٹس اے ویری امپورٹنٹ. اور اس جو ٹیسٹیمنی ہوتی ہے ان بیسس پہ میں پہلے ہی آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس دن یعنی جس دن بھی ٹیسٹیمنی ہو یا FOMC کا رزلٹ ہو یا امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کی کوئی اسٹوری آنے والی ہو، اس وقت آپ لوگ محتاط رہیں، احتیاط برتیں. مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آ سکتا ہے. تو بہرحال آج شام 6:30 اور 7 بجے کے درمیان یہ ان کی ٹیسٹیمنی شروع ہو جائے گی. یہ 2 دن کی ٹیسٹیمنی رہے گی، کل بھی اس کا سلسلہ برقرار رہے گا. ان 2 دنوں میں اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. تو بہرحال آج شام 6:30 بجے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، گولڈ، سلور، اسٹاکس میں کیا کچھ تبدیلی آتی ہے. رابطے میں رہیں گے اور جو بھی امپورٹنٹ اس حوالے سے جو اسپیچ ہمیں ریسیو ہوتی رہے گی وہ گاہے بگاہے انشاءاللہ آن واٹس ایپ پلیٹ فارم آپ سے شیئر ہوتی رہے گی. تھوڑی دیر میں ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. yasinanalysis.com پر آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کی طرح آپ yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو بھی جلد از جلد جوائن کریں. ملتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. جاتے ہوئے آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ود بیل آئیکن. تھینک یو. خدا حافظ.